تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی توحید ان کا تذکرہ ہے۔ تقریباً 8 دلائل یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اصل میں مشرکین جو تھے ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ایک خدا سے اس ساری دنیا کے کام کیسے چل سکتے ہیں، چونکہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا کا شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ اس لیے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سورہ مریم میں ان کا ایک قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب ایک کی بات ان سے کہی جاتی تھی تو تعجب کرتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سے کام چل جائے۔ اس لیے کبھی نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرتے کہ پھر تم اپنے رب سے ہماری بات کراؤ، ان کو ہمیں دکھاؤ۔ کبھی یہ فرمائش کرتے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی 8 دلیلیں ایسی مضبوط مستحکم یہاں پر پیش کی ہیں کہ معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ کہہ اٹھے گا کہ واقعی ان سب چیزوں کو کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی دلیل ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آسمان کے کسی ایک حصے کو بھی بنا سکے، زمین کے کسی ایک چپے کو پیدا کر سکے۔ آسمان اور زمین ان تمام کا بنانے والا کون؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو پہلی دلیل ان فی خلق السماوات والارض، اسی لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، نبی جی اگر آپ ان سے پوچھو آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا ہے، تو ان کا جواب بھی یہی آئے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور ضرور یہی کہیں گے کہ ان کا بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اس کا اعتراف سب کو ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دوسری دلیل، اور رات اور دن کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رات دن کا اختلاف، یعنی رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر گرمی کے اندر رات چھوٹی بنائی، سردی کے اندر رات لمبی بنا دی ہے نا، دن چھوٹا بنا دیا۔ اور کسی ملک کے اندر رات کئی مہینے کی ہے اور
دن بھی کئی کئی مہینے کا ہے، یہ سب کا سب نظام جو پوری دنیا کے اندر ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی کو فرمایا واختلاف اللیل والنہار۔ قرآن پاک کے اندر اور بھی متعدد جگہ پر رات اور دن کے اختلاف کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ فاطر میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ رب العزت رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج کو چاند کو ان تمام چیزوں کو مسخر کر رکھا، یعنی اسی کے حکم کے تابع ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ سورج اور چاند ان کی رفتار اللہ نے متعین کرتی ہے، یہ اپنی اس رفتار کے مطابق رواں دواں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ کہ بڑی بڑی چیزیں تو الگ، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جب اندر سے کھجور کھانے کے بعد ایک باریک سے ایک ریشہ ہوتا ہے اس کے اوپر لگا ہوا، اس کو قطمیر کہتے ہیں، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ آگے فرمایا تیسری دلیل والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں الفلک، اس میں چھوٹی کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، شپ سب داخل ہیں، اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر جو سمندر کے اندر چل رہی ہیں، بما ينفع الناس ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک اللہ رب العزت نے عجیب نظام بنا دیا۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو انسان کو خشکی ہی کے راستے سے جانا پڑتا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بر اعظم کو دوسرے بر اعظم سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ انسان مدتوں سے سمندروں کے ذریعے سے سفر کر کے تجارت، نقل و حمل، امپورٹ ایکسپورٹ، ادھر سے لانا ادھر بھیجنا، ادھر سے لانا ادھر بھیجنا، یہ آج بھی چل رہا ہے اور پہلے زمانوں کے اندر بھی بکثرت تھا۔ تو ان سمندر کے اندر اگر غور کرے کہ پانی ایک ایسی سیال چیز ہے کہ اگر ایک معمولی سی کیل آپ اس کے اوپر ڈال دیں تو اس کو بھی ڈوب جائے اس کے اندر، لیکن یہ اربوں خربوں من ٹن لوہا، اس کے اندر لکڑی، اور پھر کتنا سامان اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کہیں سے تیل آ رہا ہے تو کہیں جا رہا ہے، کہیں سبزیاں، پھل، اناج، غلے، پتہ نہیں۔ اس لیے بما ينفع الناس کے اندر ایک عالم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، اور انہوں نے اشارہ اسی آیت کی طرف کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے نفع کی چیزوں کو لے کر کے چلتا ہے اور ان چیزوں کے نام بیان نہیں فرمائے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نفع بخش اور کارآمد نہ ہو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یہ اللہ کی فیکٹری ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں کام آتی ہے، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو۔ ایک چیز دیکھنے میں بڑی ردی کوڑا ہے ہمارے نزدیک، لیکن جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے وہ اس کے لیے سونا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے تو فرمایا بما ينفع الناس۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ سورہ نحل میں اللہ نے اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد آتا ہے رزق حلال۔ اسی لیے جب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی
ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو من فضلک کا مطلب یہ ہے اللہ اب ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہو سکی تیری عبادت اور تیری بندگی تو ہم نے کر لی ہے، اب ہم چونکہ بال بچے والے ہیں، آل اولاد والے ہیں، اس لیے اب آگے ہم رزق حلال کا بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کی طرف جانا چاہیے، فیکٹری ہو، کارخانے ہو، جو بھی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سمندر کے سفر کو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو، اس کا ذکر فرمایا قرآن کے اندر۔ اس کے بعد ایک دلیل پھر آگے یہ بیان فرمائی، 1 2 3 چوتھی دلیل، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، آسمان سے بارش کے ذریعے سے پانی زمین پر آتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کاریگری اور اس کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کو بھی ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ شورى کی آیت ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو چکے، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی کام بنانے والا سب تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو زمین بالکل مردہ بے جان ہو جائے، اسی کو قحط کہتے ہیں کہ قحط سالی ہو گئی۔ جب اللہ زمین پر بارش کا نزول فرماتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے جانور بھی خوش، انسان بھی خوش، کھیتی لہلانے لگتی ہے اور مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، یہ چوتھی دلیل ہے۔ پانچویں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اسی لیے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ بارش کے ہونے سے پہلے زمین کیسی ہوتی ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل دبی پڑی ہے، یعنی اس کے اوپر پانی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بنجر ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ بلا شبہ جس نے اس زمین کو زندہ فرمایا وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کے وجود کے دلائل چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پیدا کر دیے۔ دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے، چاہے وہ پیروں سے چلے، چاہے رینگ کر کے چلے، چاہے پیٹ کے بل چلے، کسی بھی طریقے سے۔ تو زمین میں آپ دیکھیے چاروں طرف طرح طرح کی مخلوق، 2 پیر والے، 4 پیر والے، اور اسی طریقے سے مطلب پیٹ کے بل چلنے والے الگ الگ طرح کی مخلوق۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ پانچویں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی کہ اس نے زمین کے اوپر طرح طرح کے جانور پھیلا دیے۔ بعض وہ ہیں جو انسان کی غذا بنتے ہیں، بعض وہ ہیں جو حرام ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کے بال کام آتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کی ہڈیاں اور کھال کام آتی ہے، الگ الگ جانور ہیں۔ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، چھٹی دلیل وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے آنے جانے میں، کبھی پرواہ ہوا ہے، کبھی پچھوا ہے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے۔ قرآن پاک میں تقریباً 8 ہواؤں کا ذکر آیا ہے۔ 4 ہوائیں تو ایسی ہیں کہ جو انسان کے فائدے مند ہے، جن میں ایک مبشرات ہے، مرسلات ہے، زاریات ہے۔ اسی طریقے سے 2 ہوائیں وہ ہیں عاصفات ہے، یا اور اسی طریقے سے
4 ہوائیں وہ ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں اور انسان کو ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ ہوا یا بادل تو آپ علیہ السلام کا چہرہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اما عائشہ نے پوچھا بھی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ اداس ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیا پتا اس ہوا کے اندر یا اس بادل کے اندر کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اس لیے کہ ایک قوم گزری ہے جس کو قوم عاد کہتے ہیں، اس کو اللہ نے قحط سالی کے اندر پکڑا اور پھر جب اس کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا، وہ سارے کے سارے لوگ میدان میں خوش ہو گئے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آیا ہے اب ہم پر برسے گا، مزے آ جائیں گے، اور اس سے اللہ کا عذاب برسنا شروع ہوا۔ 8 دن 7 رات مسلسل ایسا طوفان چلا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھجور کے درخت زمین پر پڑے ہوئے ہوں، یعنی ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع کی دعائیں بھی امت کو سکھائی ہے کہ اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بارش تیز ہو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، ان دعاؤں کو بھی سیکھ کر کے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں والسحاب المسخر بین السماء والارض، 8ویں دلیل، اور وہ بادل جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جدھر حکم ہوتا ہے کہ اس زمین کی طرف جاؤ ادھر چل پڑتا ہے بادل۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کا کہ ایک آدمی نے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کے اندر بادل کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وہاں پر برس اور فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دے۔ اب اس آدمی کو تعجب ہوا کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ بادل کو حکم ہو رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تلاش کرتا کرتا وہاں جہاں جا کر کے وہ بدلی اور چھوٹا سا ٹکڑا تھا بادل کا برسا ایک سنگلاخ زمین کے اوپر، اور وہ سارا پانی اکٹھا ہو کر کے ایک نالے کی شکل میں جمع ہو گیا۔ دیکھا تو وہ نالا ایک آدمی کے باغ کی طرف جا رہا ہے اور وہ اس سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو نام وہی تھا جو بادل کے اندر اس نے آواز سنی تھی۔ اب تو اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے بادلوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی کھیتی کو سیراب کرے؟ ایسا کون سا آپ کا عمل ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ کو پتہ چل ہی گیا، ویسے تو میں چھپاتا تھا لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا تو بات دراصل یہ ہے، میں اس باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ غریب مسکین ضرورت مندوں کے اندر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 حصہ جو آخری ہے وہ پھر باغ کی اسی فصل پیداوار کے اوپر لگا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے اپنی تجارت میں اس طریقے سے تقسیم کیا، غریبوں کا حق الگ، بچوں کا حق الگ، اور پھر اس کے اوپر لگنے والا خرچ انویسٹ الگ، تو اللہ رب العزت کا غیبی نظام ایسے لوگوں کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ بادل بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے۔ فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، آگے فرمایا لآیات، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جس کے اندر عقل اور شعور ہے۔ بالکل تقریباً یہی مضمون پہلے پارے کے رکوع نمبر 2 کے اندر بھی گزرا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن وہاں پر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہاں پر بھی انداد کا ذکر ہے کہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں بھی انداد کا ذکر آئے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، چونکہ اللہ نے جب اپنے وجود کی دلیلیں بیان کر دی پھر بھی کوئی شرک کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ سوچو آپ، اس لیے شرک کی مذمت ہے۔ اور وہاں اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر چیلنج کیا تھا قرآن کے پاک کے بارے میں کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسی قرآن یا اس جیسی آیات لے کر کے آؤ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے اپنی محبت کا
اور شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس کا مضمون انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک میں توحید کے جگہ جگہ پر دلائل ہے۔ ایک جگہ فرمایا فی خلق السماوات، خلق کا ذکر بھی ہے، اسی طریقے سے احیاء کا ذکر بھی ہے، اسی طریقے سے وبث پھیلانے کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ سب کی سب اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی مکمل صحیح طریقے سے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر یقین اور ایمان رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ایمان کا مطالبہ اللہ کی طرف سے مجھ سے اور آپ سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔